اللہ رب العزت نے اپنے محبوب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے خصائص سے نوازا ہے، بہت سے خصائص سے مالا مال کیا ہے۔ مثال کے طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ یہ تا قیامت باقی رہنے والی شریعت ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، مرسلین آئے، ان کے پاس جتنے بھی شریعتیں تھیں وہ ناسخ بھی تھیں، منسوخ بھی تھیں، پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی تھی۔ لیکن جب اللہ نے اس دنیا میں اپنے محبوب آمینہ کے لال کو مبعوث فرمایا، ان کو جو شریعت عطا فرمائی یہ ناسخ تو ہے، منسوخ نہیں ہے۔ یہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ تو کرنے والی ہے، لیکن تا قیامت اس کے احکام اب منسوخ نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی شریعت محمدیہ کے تحت احکام اس کے بجا لائیں گے، اس کی عبادات شریعت مطہرہ کے احکام میں بجا لائیں گے۔ دوسرا خاصہ، اللہ نے اپنے محبوب کو افضل المرسلین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تیسرا خاصہ، اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ چوتھا خاصہ، اللہ نے اپنے محبوب پر مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پانچواں خاصہ، اللہ کے محبوب کل قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ احباب عزیز وقار، خاصہ کسے کہتے ہیں؟ خاصہ حضرت میر سید علی بن محمد السید الشریف الجرجانی 1816 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ اپنی کتاب معجم التعریفات میں لکھتے ہیں خاصہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یوجد بدون الشیء قد یوجد دون الشیء وقد یوجد شیء بدونہا۔ حضرت علامہ سید میر علی شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی خصلت ہوتی ہے، ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جو کسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اگرچہ دوسری ذاتیں بھی موجود ہو لیکن جیسی خصلت اس ذات میں ہوتی ہے ایسی خصلت کسی اور ذات میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، سب کو بڑی بڑی شانیں دی، بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن جب آمینہ کے لال کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ فاصلے کا فرمایا جو کسی اور نبی کے دامن میں نہیں لگا دی۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ خاصہ اس کو کہتے ہیں جو کسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں پایا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن ابی عثمان نیشاپوری رحمت اللہ اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں لکھتے ہوئے حضور کے خصائص کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 85 خاصیت عطا فرمائی ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں 85 خاصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور انہی خاصوں میں سے آج ہم جس خاصے کا تذکرہ کرنے آئے ہیں اس کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، محفل چاہے لیلۃ القدر کی ہو، چاہے لیلۃ البراءت کی ہو، چاہے لیلۃ المولود کی ہو، چاہے لیلۃ المعراج کی ہو، ہم تحریک جماعت ذکر اللہ والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبلہ شاہ جی یہ بات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا، ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا۔ ہم تحریک جماعت ذکر اللہ والوں کے لیے بس ایک ہی مقصد ہے کہ صبح ہو یا شام ہو بس مصطفیٰ مصطفیٰ ہو۔ بابا جی وقار، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سے خاصوں سے نوازا، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سے معجزات سے نوازا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جتنے بھی معجزے دیے ان سب معجزوں میں 2 معجزے ایسے ہیں جو سب معجزوں سے حاوی ہیں، درجے میں بلند ہیں۔ ایک اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، قرآن مجید۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سونیا یہ کلام جو میں نے تجھے دیا ہے، اگر یہ کلام میں پہاڑوں کے سینے پر اتارتا تو تم دیکھتے، سونیا آپ دیکھتے کہ پہاڑ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قربان جائے آمینہ کے لال کے قدم پر اللہ نے اپنا جلال آمینہ کے لال کے سینے پر لے گیا۔
بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ کلام اللہ اسی کلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے، یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں نا کہ یہ شعر و شاعری والی باتیں ہیں، یہ نجومی والی باتیں ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ان کافروں سے کہہ دو اگر تمہارے نزدیک یہ کلام جھوٹا ہے تو اس کلام جیسی ایک صورت لے کر آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ یہ وہی کلام ہے۔ جب کافر ایک صورت نہ لا سکے تو اللہ نے دوسرا چیلنج کیا، کہا سونیا ان کو کہہ اگر ان کے نزدیک یہ کلام جھوٹا ہے تو ان کو کہہ کہ ایک آیت لے آئے۔ پھر بھی نہ لے کے آ سکے تو اللہ نے کہا سونیا ان کو کہہ اگر یہ ایک صورت نہیں لا سکے تو کوئی بات نہیں، ایک آیت نہیں لا سکے تو کوئی بات نہیں، سونیا ان کو کہہ کہ اگر تم اپنی جگہ پر سچے ہو تو اس قرآن میں ایک لفظ ایسا ایک لفظ ہی بنا کے لا دو۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر اتارا ہے۔ دوسرا معجزہ جس کا تذکرہ آج ہم کرنے بیٹھے ہیں، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان دامت برکاتہم العالی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معراج کی تشریح کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، فلک تو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لینے یہ گر انادل کبولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے۔ وہ نظمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود بدل آ رہے تھے۔ اتار کے ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگ رہے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے قارون بن گئے تھے۔ بچا جو ان کے تلووں کا دوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بتا جو ان کے تلووں کا دوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور کہا نماز اقصا میں تھا یہی سر، نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ ایا ہمانا اول آخر۔ جب نماز اقصا میں حضور نے صف انبیاء کی امامت کرائی تو اعلیٰ حضرت اس منظر کو اپنے کلام میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ ایا ہمانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اور پھر جب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ اشعار ہیں، نہ اگر ان کو پڑھوں تو ٹائم ختم ہو جائے، وہ بہت زیادہ اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہوئے کہتے ہیں جب اللہ نے اپنے محبوب کو حجاب کبریا سے بھی آگے بلا لیا اور کہا ادن منی ادن منی، سونیا قریبا سونیا قریبا سونیا قریبا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑے محمد کریم ہو احمد قریب آسر بڑے محمد، بڑے محمد کریم ہو احمد قریب آسر ورے ممجد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، ادن منی ادن منی، سونیا میرے قریبا میرے قریبا، اللہ کے محبوب میرے قریبا، سونیا میرے قریبا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ اور پھر کہا تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے کبریائی، کہیں تو جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ تقاضا کر رہے تھے مولا دیدار عطا فرما، مولا دیدار عطا فرما۔ کہا لنترانی، سونیا تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے کے لیے میں نے ایک ہی ظاہر بنا دیا۔ پھر کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جو سے لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے، عقل والو سر جھکا لو۔ جب کہتے ہو نا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، وہ کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے،
اور گما سے گزرے گزرنے والے، جس کو مزہ آ رہا بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حکومت خلت سے کہہ لو، عقل مندو سائنسدانوں بند ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، شٹ اپ کی کار نے بھی کہا خلت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں جہد کو والے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ اگر آپ لوگ اس کلام کی تشریح پڑھ لیں تو برسر ممبر میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو حضور کا عقیدہ اٹل مل جائے گا، آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے۔ اب آپ جی وقت موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی ہے۔ کیا بے سبحان اللہ، یہ حضور کا خاصہ ہے یارو، حضور کا خاصہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کی خاصہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے اپنے محبوب کو 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی ہے۔ یہ سب معراج روحانی تھی، ایک معراج جسمانی تھی جس کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں، اور اس واقعے معراج کو 34 صحابہ اکرام نے بیان کر کے اس امت پر احسان کیا ہے۔ آپ میری بات سمجھے ہیں، صحابہ کا احسان ہے یارو، صحابہ کا احسان۔ انہوں نے دین کی خاطر دامن بھی، قدم بھی، ترہم بھی، سخن بھی، سب کچھ دین کی خاطر قربان کیا۔ انہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آج ہمیں جو پلیٹوں میں دین مل گیا نا، وراثت میں مل گیا، یہ صحابہ کی بے نیازیاں ہیں، یہ صحابہ کی نوازیاں انہوں نے ہم پر کیا، احسانات کیے ہیں کہ ہمیں آج وراثت میں اللہ کے محبوب کا دین ملا ہے۔ صحابہ اکرام 34 صحابہ نے اس معراج کے واقعے کو ہمیں بیان کر کے سنایا۔